نعرے دیگر نعرہ سلوات رحم اللہ من قال الفاتحہ. محترم مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مابل و آخر 3 مرتبہ درود. بانی مجلس کے مرحوم والدین مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی ارواح کی سال سلام کے لیے. ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم عبدالرسول بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ محجبی، مرحومہ شہناز امین، مرحوم انور بھائی محمد، مرحوم مغفور مولانا محمد نقی قبلہ اعلیٰ مقامہ، مرحوم مغفور علامہ رشید رابی اعلیٰ مقامہ، شاعر اہل بیت میر انیس، مرحوم ڈاکٹر عباس علی مرچنٹ، مرحوم قاسم علی، مرحوم سید محمد اکرم رضا زیدی اور جملہ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ. سال ثواب میں ان مومنین کو بھی شامل فرمائیے گا جو پچھلے سال اس فرش ادا کی زینت تھے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں. زن محترم ایک مرتبہ اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المالک الحق المبین. الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی
في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلوات محمد وآل محمد. محترم ایک مرتبہ بلند آواز سے محمد بزرگان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے نوجوان دوستوں اور تمام کنیزان سید عالم، آج کی اس فرش عزا کے لیے ایک خاص موضوع سے گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، یہ آیہ مبارکہ سورہ مبارک بقر کی 45ویں آیت ہے، اور یہ حقیقتیں ہر عزادار حسین ابن علی کو بہت اچھی طرح سے واقف ان حقیقتوں سے کہ سورہ مبارک بقر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کے ابتدائی 3 پاروں میں کلام پاک کا دوسرا سورہ ہے۔ اس دوسرے سورے کی 45ویں آیت میں رب ذوالجلال آواز دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد کو طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور ایسا کرنا یقیناً بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے نہیں جو نماز الہی میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر معزز سننے والوں نے غور فرمایا کہ آیت کے ترجمے کے حساب سے 2 ہی باتیں ہیں جو قابل غور ہو سکتی ہیں، ایک صبر ہے اور ایک صلاۃ ہے۔ لیکن آج کی گفتگو صبر کے حوالے سے نہیں، صلاۃ یعنی نماز کے حوالے سے نہیں۔ عزیزان محترم، نماز کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ نماز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور حقیقی کیفیت نماز کیا ہونی چاہیے؟ اور لذت نماز کسے کہتے ہیں؟ اگر اس منزل کو ہم نے حاصل کر لیا تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز کو حاصل کر لے پھر اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مصلی نماز سے اٹھے۔ لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم سب سے مختصر وقت 24 گھنٹے میں اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ نماز ہے۔ حقیقت استثناء موجود ہے، بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، ان کی تائید کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم
نماز کو ہر کام کے بعد اور ہر کام کو نماز کو مقدم رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہونی چاہیے۔ نماز کی منزل پر معرفت نماز کچھ اور ہونی چاہیے۔ ہم جو عبادت الہی کرتے ہیں، ہم جو مجالس عزا میں شرکت کرتے ہیں، ہم جو یا علی کی صدائیں لگا رہے ہیں، ہم جو یا حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم جو اجل کہہ کر سرکار زمانہ کو آواز دیتے ہیں، ہماری زبانوں پر یقیناً یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن زبانوں پر ان سب کے ہونے کے ساتھ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اصل بات وہ ہے۔ اگر ہم دعوی محبت حضرات محمد و آل محمد کرتے ہیں، اگر ہم دعوی محبت مولا متقیان کرتے ہیں، اگر ہم دعوی محبت نواسہ رسول کرتے ہیں، تو اس دعوے کی کوئی پہچان بھی ہونی چاہیے، اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہو جس سے کنفرم ہو جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہم کر بھی رہے ہیں۔ محترم، جب کائنات کا امیر ظاہری مسند خلافت پہ تشریف لایا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ جو کبھی پلٹ کر پوچھتے نہ تھے، اب محبت علی ابن ابی طالب کا دم بھرتے ہوئے تھکا نہیں کرتے۔ تاریخ کی حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے تاریخی آپ کے سامنے ہے کہ جب شہزادی کونین نے میرے مولا سے جملہ فرمایا تھا کہ یا علی ابن ابی طالب، ہم نے یہ سنا ہے کہ جب آپ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، تو یہ کلمہ گویان رسالت، یہ قرآن کے ماننے والے، یہ اسلام کے چاہنے والے، یہ خود کو مسلمان کہنے والے، یہ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کیا تاریخی جملہ تھا عزیزان محترم میرے مولا کا؟ میرا مولا یہ فرماتا تھا کہ بنت رسول، ان کا مجھے سلام کرنا تو دور کی بات ہے، میں جب انہیں سلام کرتا ہوں تو یہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہسٹری ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، مستند ترین روایتوں نے ہمیں یہ بتایا۔ تو عزیزان محترم، ایک وہ دور تھا کہ کوئی نگاہ اٹھا کر کائنات کے امیر کی طرف دیکھتا نہ تھا، اور اب ظاہری خلافت ملی تو ہر کوئی محبت کا دم بھر رہا ہے۔ اب اس زمانے میں وہ پریشان ہے جو حقیقی ولا دل میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب سلمان فارسی پریشان ہے، ابو ذر غفاری پریشان ہے، جب میثم پریشان ہے، مقداد پریشان ہے، جب بلال پریشان ہے کہ کس طرح سے فیصلہ ہو کہ کون چاہنے والا حقیقی ہے اور کون فائدہ وقت سے اٹھا رہا ہے۔ تو اب توقف کیا گیا، انتظار کیا ہے، لیکن پھر پہنچے خدمت مولا کائنات میں۔ اے مولا کائنات، کل تک یہ آپ سے دشمنی اپنے دلوں میں رکھتے تھے، آج یہ آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مولا حقیقت کیا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا اس منزل پر۔ مولا کیسے پہچانے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے؟ تو عزیزان محترم، میرے مولا نے دو جملے فرمائے تھے۔ کہا تھا سلمان، اگر ہمارے چاہنے والے کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے کردار میں دو چیزوں کو تلاش کرو، جس کے کردار میں تمہیں یہ دو باتیں نظر آ جاتی ہیں، بس وہی ہمارا حقیقی چاہنے والا ہے۔ 14 صدیوں پہلے کی گفتگو ہے، وہ کوفے کا زمانہ، لیکن وہ جملے میرے مولا کے کہے ہوئے آج تک
میزان ہے، کسوٹی ہے کہ کون علی کا چاہنے والا ہے اور کون میرے مولا کا چاہنے والا نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ سلمان ہماری چاہت کا دعویٰ جو کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو اس کے کردار میں دو چیزوں کو تلاش کرنا۔ پہلی چیز کیا تلاش کرنا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، کہ میرا چاہنے والا اپنی نماز کے اوقات کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ یہ ہے شان ولاء علی ابن ابی طالب۔ اگر دل میں ہے تو یہ ولایت ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، میرا چاہنے والا وہ ہے جو نماز کے اوقات کی حفاظت کیا کرتا ہے، جو اپنی نماز کو حقیر نہیں جانا کرتا ہے، جس کا کردار ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ پہلے یہ کام نپٹا لوں پھر نماز بھی ادا کر لوں گا، پہلے یہ کام کر لوں پھر مسلح عبادت بھی بچھا دوں گا۔ نہیں، میرا چاہنے والا وہ ہے، میرا امیر فرما رہا ہے، کائنات کا مولا فرما رہا ہے کہ میرا چاہنے والا وہ ہے کہ ادھر اذان نماز بلند ہوتی ہے اور اس کا دل مسلح نماز کو تلاش کرتا ہے، وہ جائے عبادت کی طرف رخ کیا کرتا ہے۔ پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی سے ہمیں گفتگو نہیں ہے آج کے اس منزل پر، لیکن بتلانا ضروری ہے۔ والمواساۃ علی الاخوان، اور میرا چاہنے والا وہ ہے جو آپس میں محبت سے رہے، اخوت اور مساوات کو پروان چڑھایا کرے۔ اس موضوع پہ میں نے بہت تفصیلی گفتگو عشرہ اولیٰ میں کی ہے۔ نماز ہم نے 9 محرم کو شروع کی تھی لیکن ظاہر مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آج اس موضوع کو آگے لے کر جا رہی ہیں۔ یہ روایت آپ نے وہاں پہ سماعت فرمائی تھی کہ میرے مولا کا چاہنے والا میرے مولا نے بتلایا ہے، یہ کسی ذاکر کا کلام نہیں ہے، کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، کسی تاریخ دان نے نہیں لکھا ہے، کائنات کا امیر خود اپنے چاہنے والوں کی شان بتلا رہا ہے کہ میرا چاہنے والا وہ ہے جو اوقات نماز کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ میرا چاہنے والا وہ ہے جو آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں دعوی محبت الہی ہے، اگر دعوی محبت علی ابن ابی طالب ہے، تو اس دعوی محبت علی کی ضمانت کیا ہوگی کہ ہماری نمازوں کے اوقات محفوظ رہیں، ہم نماز کو خفیف نہ جانیں۔ محترم، مشہور روایت ہے اور بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ کوئی چاہنے والا خدمت صادق آل محمد میں حاضر ہوا۔ جس طرح سے آپ اپنے امام کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں، میرے مولا کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، ایک چاہنے والا آیا اور اس نے آگے ایک سوال کیا، اے فرزند رسول ما اکبر الکبائر، اے فرزند رسول یہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ہم اتنا سنتے ہیں کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، تو اب ان میں سے کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور کون سے گناہ صغیرہ ہیں؟ اور دیکھیں تفسیر کتابوں میں موجود ہے، کہیں 36 کے لیے کہا گیا، کہیں 80 تک کاؤنٹ پہنچا، کہیں اس سے بھی زیادہ، لیکن اس منزل پر مجھے ان تمام جملوں سے گفتگو نہیں ہے۔ میرے دھول بھیجیے محمد و آل محمد، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لیں، تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بار بار اپنا بچوں کا نہ رہے، تھوڑا تھوڑا ما اکبر الکبائر، فرزند رسول یہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو فرزند رسول نے صادق آل محمد نے جو حوالہ دیا ہے اس حوالے کے اندر 7 گناہ ایسے ہیں جس کو صادق آل محمد نے کبیرہ گناہ کہا ہے، اور کیا آواز دی؟ ہن فی کتاب علی سبعۃ، میرے جد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی کتاب میں 7 گناہ ایسے ہیں جنہیں بڑا گناہ یا گناہان کبیرہ لکھا گیا ہے۔ چاہنے والا ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہے، فرزند رسول مولا کائنات نے کون سے 7 گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ کبیرہ میں تعبیر کیا ہے؟
میرا چھٹا امام فرماتا ہے، میرا جد کہتا ہے کہ 7 بڑے گناہ کیا ہیں؟ الکفر باللہ ہے، کفر کو اختیار کرنا گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ وَقَتَلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، نفس محترمہ کا قتل گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ وَالْعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی طرف سے آنکھ ہو جانا گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کا کھانا گناہان کبیرہ میں شامل ہے، توجہ رکھیے گا۔ وَالْفَرَارُ مِنَ الْجِہَادِ، اور میدان جہاد سے فرار گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو کھانا گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ 7 گناہ کا کفر کو اختیار کرنا، حقوق والدین، قتل نفس المحترمہ، سود کا کھانا، جہاد سے فرار، یتیم کے مال کو کھانا۔ اور فرمایا 7واں گناہ کیا ہے کبیرہ؟ کہ کسی ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرنا جس علاقے میں اپنے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہو، گناہان کبیرہ میں شامل۔ بس یہ کہا، میرا مولا خاموش ہو۔ سائل نے کچھ دیر انتظار کیا، کہا فرزند رسول، آپ نے مال یتیم کے کھانے کا تذکرہ کیا، آپ نے سود کے کھانے کا تذکرہ کیا، آپ نے والدین کی نافرمانی کا تذکرہ کیا، آپ نے ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرنا جہاں پہ دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہو، آپ نے تذکرہ فرمایا، آپ نے بہت سے تذکرے ساتھ بتائے، لیکن مولا یہاں پہ نماز کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، تو کیا نماز کا ترک کرنا گناہان کبیرہ میں شامل نہیں؟ میرا سوال فرماتا ہے کہ بے شک نماز کا چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ تو فرزند رسول، جب نماز کا ترک کرنا گناہان کبیرہ میں شامل ہے تو ان 7 گناہوں میں آپ نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرزند رسول فرماتے نہیں، میں نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ ہاں میں نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ سائل کہتا ہے نہیں فرزند رسول، آپ نے یہ 7 باتیں بتلائیں، اس میں نماز کا نام کہیں بھی نہیں ہے۔ کہا تو نے غور نہیں کیا، نماز کا تذکرہ اسی کے اندر موجود ہے۔ کہا فرزند رسول کہاں موجود ہے؟ عظمت محمد و آل محمد و بلند ترین سلامات بھیجیے۔ میں بہت سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا فرزند رسول مجھے 7 کے 7 مقامات یاد ہیں، کہیں نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہا تجھے میری فہرست یاد ہے جو میں نے اپنے دادا کی کتاب سے بتلائی؟ کہا فرزند رسول یاد ہے۔ کہا دہرا دے۔ کہا آپ نے کہا کفر کو اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے، آپ نے کہا نفس محترمہ کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، آپ نے کہا حقوق والدین گناہ کبیرہ ہے، آپ نے کہا کہ سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، مال یتیم کھانا گناہ کبیرہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاد سے فرار گناہ کبیرہ ہے، آپ نے کہا کہ ایسے علاقے میں جا کے رہنا جہاں پہ دین اور ایمان باقی اور محفوظ نہ رہے گناہ کبیرہ ہے۔ والا نماز کہاں ہے؟ کہا تو نے غور نہیں کیا، سب سے پہلے میں نے نماز ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا تھا پہلا جملہ؟ الکفر باللہ، جس نے اللہ سے کفر کو اختیار کیا اس نے گناہ کبیرہ اختیار کیا ہے۔ تو کیا تو نہیں جانتا من ترک صلاۃ متعمد فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر اپنی نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کو اختیار کیا۔ من ترک صلاۃ متعمد، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہے، متعمدن عمدن نماز الہی کو ترک کر دیا ہے، اس نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ اور جس نے کفر کو اختیار کیا، گناہان کبیرہ کی پہلی فہرست میں پہلا کبیرہ گناہ ہی الکفر باللہ، کفر کو اختیار کر۔ لیکن عزیزان محترم، وہ نماز جس کی ہماری زندگی کے لیے اہمیت اتنی ہے، وہ نماز جو دین کا عمود ہے، جس عمود کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ عمود گر جاتا ہے
امارت دین ڈہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، ہم نے اس نماز ہی کو نہیں پہچانا۔ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے، سورہ مبارک معون میں آواز کیا دعویٰ کیا قرآن نے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش باتوں سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اس کتاب کا دعویٰ ہے تو جو لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ شک اور شبے کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ وہ قرآن یہ آواز دے رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ ہتھیار ہے، یہ نماز وہ اوزار ہے ہمارا جو ہمیں فحش باتوں سے روک رہی ہے، جو ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے، منکرات سے روک رہی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور کسی کی غیبت بھی کر رہے ہوں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور کسی سے دل میں حسد بھی رکھ رہے ہوں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور کسی کے لیے ہمارے دل میں جلن کا جذبہ بھی موجود ہو، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور تکبر بھی دل میں رکھتے ہوں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور جھوٹ بھی بول رہے ہوں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور ریاکاری بھی کر رہے ہوں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور رشوت لے بھی رہے ہوں، دے بھی رہے ہوں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور حرام خوری بھی کر رہے ہوں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نماز تو فحش باتوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ ہم نے نماز بھی پڑھی اور منکرات سے بھی نہ رکے تو نماز کی تاثیر تو اپنی جگہ ہے۔ ہمارے خشوع میں کچھ ایسی کمی تھی کہ اثر نماز ہم پہ نظر نہیں آ رہا۔ لمحہ فکریہ، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ بےہودہ باتوں سے روک رہی ہے، یہ منکرات سے روک رہی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور منکرات سے رک بھی نہیں رہے ہیں تو اثر نماز ہمارے کردار میں موجود نہیں ہے، اثر نماز ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو سرنامہ کلام کی آیت نے یہ آواز دی تھی کہ یہ نماز عمل کبیر ہے، مشکل عمل ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، جو اصل نماز کو سمجھتے ہیں اور پھر نماز الہی کو ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک دعوے کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دن کی 17 رکعت فریضہ نماز کو ادا کرنا حقیقت میں مشکل نہیں ہے۔ میں نے بہت تواتر کے ساتھ اس پیغام کو کنوے کیا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز فجر، یہ 4 رکعت نماز ظہر، یہ 4 رکعت نماز عصر، یہ 4 رکعت عشاء، 3 رکعت مغرب، یہ 24 گھنٹے میں 17 رکعت فریضہ نمازیں حقیقت میں مشکل نہیں ہے۔ بائی انٹرسٹ اور بائی کمپلشن ہم یہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر میں سب نماز پڑھ رہے ہیں، مسلح بچھایا، بچہ بھی نماز پڑھنے لگا، سب دوست جا رہے ہیں، میں اکیلا کیا بیٹھا رہوں گا، اٹھے دوستوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھ۔ ایسی مائیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو کھانا نہیں ملے گا۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، ایک عمر کا ہے۔ تو بس ماں کی ڈانٹ تھی، باپ کا روب تھا، مسلح عبادت بچھایا، نماز ادا کی۔ تو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، یہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن قول معصوم کیا ہے، فکر معصوم کیا ہے، منظر نماز پر ہمیں کس پیغام کو حاصل کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں نماز کی افادیت کو حاصل کرنا ہے، کس طرح سے نماز کی روحانیت اور معنویت کو اپنے اندر سمونا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، میرا 5واں امام یہ پیغام دے رہا ہے۔ So very precise but very comprehensive sentence from بارگاہ امام علیہ السلام۔ اس چیز کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، امپلیمنٹ کیجئے اس جملے کا، اور پھر دیکھیے نماز کیا اثر دکھلاتی ہے، پھر دیکھیے نماز کس منزل تک پہنچتی ہے۔ پھر دنیا سوال نہیں کرے گی کہ کیسے نماز کے لیے ڈوبا
ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا کرتا ہے. پھر دنیا سوال نہیں کرے گی کہ کیسے عالم نماز میں پیروں سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے. پہلے دنیا حقیقت نماز کو تو سمجھے, معانی نماز کو تو سمجھے, اصل نماز کو تو جانے کہ حقیقت نماز کیا ہے. نماز کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے. جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں وہ اثر نماز سے محروم رہتے ہیں, وہ فیض نماز سے محروم رہتے ہیں, وہ نتیجہ نماز سے محروم رہتے ہیں. میرا 5واں امام یہ پیغام دے رہا ہے, مختصر جملہ ہے, قدر مشکل ہے, لیکن ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ سینٹینس کو بہت آسان کر کے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, میں مشکل گفتگو کا قائل نہیں ہوں, ان معصوم بچوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. یہ رضا بھائی کی طرف سے بچھائے گئے اس فرش عزا سے ہر عزادار کے لیے تحفہ ہے. جو بھی سمیٹ کر لے کر جائے گا اس گلے امامت کو وہ اپنی زندگی کو معطر کر کے جائے گا. جو بھی سمیٹ کر جائے گا ولایت کی اس کرن کو وہ اپنی زندگی کو منور کر کے جائے گا. میرا 5واں امام یہ فرماتا ہے کہ عمل کا باقی رکھنا. کتنی مرتبہ آپ نے یہ سینٹنس سنا بارگاہ معصوم سے, لیکن آج ذرا سے ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے یہ ذکر فقط سننے کے لیے اور بھلا دینے کے لیے نہیں ہے. اس ذکر کی نورانیت اگر ہمارے کردار کا حصہ بن جائے تو ہماری زندگی کے کسی گوشے میں تاریکی نہیں رہے گی, ہماری پوری حیات منور ہو جائے گی. میرا 5واں امام یہ فرماتا ہے کہ عمل کا باقی رکھنا عمل کے کرنے سے زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے. اللہ, کہ قول معصوم رائے کا نہیں جانا چاہیے. یہ محنت سوارت ہو جو اس فرش عزا سے کی جا رہی ہے, جو اس مقام فضیلت سے کی جا رہی ہے. کیا پیغام ہے؟ اس پیغام سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے, ہمتوں کو ہارنا نہیں ہے. میرا امام یہ فرماتا ہے کہ عمل کو باقی رکھنا عمل کے کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور آسان کروں کہ کنڈکشن آف ایکٹ, امام یہ فرماتے ہیں it's not difficult at all. آپ نے عمل کیا, نماز پڑھی, مشکل نہیں تھا, لیکن اس نماز کے پڑھنے کے بعد میرے نوجوان دوستوں, خداوند عالم آپ کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے, اس نماز الہی کو ادا کرنے کے بعد جو روحانیت اور معنویت آپ کے کردار میں پیدا ہو گئی تھی, اس روحانیت اور معنویت کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا حقیقت میں مشکل ہوا کرتا ہے. آپ نے 2 رکعت نماز فجر پڑھی, نرم گرم بستر کو چھوڑا, اپنی نیند کو چھوڑا, نماز الہی کو ادا کیا. 2 رکعت نماز فجر جو آپ نے ادا کی ہے میرے نوجوان دوستوں, کل سے اب یو اسٹارٹڈ ایکسپیرینس دس کہ جی آپ نے 2 رکعت نماز فجر پڑھی, اس نماز فجر کی ادا ہونی چاہیے, قضا نہیں. اس نماز فجر کے بعد جو روحانیت آپ محسوس کریں وہ آپ اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں. لیکن اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جب آپ اپنے تعلیمی مراحل کے لیے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں نکلے, یا اپنے معاش کے سلسلے میں اپنے آفیسز پہ جا رہے ہیں, اپنے ورک پلیسز پہ جا رہے ہیں, اپنے بزنس ریسورٹس پہ جا رہے ہیں, جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں, سانے محترم آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آگے بڑھتے ہیں تو معصیت سے بھرپور اس زمانے میں ہر طرف سے گناہ کی ترغیب ہو رہی ہے, گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے, گناہ اپنی طرف بلا رہا ہے, برائیاں اپنی طرف بلا رہی ہے, دنیا اپنی طرف بلا رہی ہے. تو اگر دنیا کا یہ بلاوا, یہ انویٹیشن آپ نے قبول کر لیا اور آپ حب دنیا میں مبتلا ہو گئے, آپ اپنے کالج میں تھے, کسی دوست نے کوئی غلط بات کہی اور آپ کی نگاہ بھی اٹھ گئی, تو جو فجر کی روحانیت نماز نے دی تھی وہ روحانیت رخصت ہو گئی. آپ اپنے آفس میں موجود تھے, کسی نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے, مشکل ہے, اچھا یہ پیسے رکھیے, مہربانی ہوگی, تحفہ ہے مٹھائی کے لیے, آپ نے فوراً دستخط کر دی, کام ہو گیا. کیا ہوا؟ دنیا نے اپنی طرف راغب کیا اور وہ روحانیت جو نماز فجر نے آپ کو عطا کی تھی, وہ ایسٹ جو آپ نے مسئلہ نماز سے لیا تھا, وہ خزانہ
وہ آپ کا ٹوٹل ملکیت جو بارگاہ رب العزت سے آپ کو عطا ہوئی تھی، وہ خزانہ جو آپ نے سمیٹا تھا مصلح نماز سے، وہ خزانہ دنیا نے چند سکوں کے عوض آپ سے خرید لیا ہے۔ وہ روحانیت ایک ذرا سی لذت کے لیے دنیا نے آپ سے خرید لی ہے۔ تو یہی میرا مولا کہہ رہا ہے کہ عمل کو باقی رکھنا عمل کے کرنے سے زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا ناؤ آنورڈ میرے نوجوان دوستوں، آپ نماز یقیناً پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ جو حسین ابن علی کا عزادار ہے وہ نماز الہی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ جو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے وہ نماز الہی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں یقین واثق رکھتا ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ ہر کوئی نمازی ہے جو اس مقام فضیلت میں بیٹھا ہوا ہے، اور میری تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز کی تلقین کروں، بلکہ مقصد تقریر کیا ہے کہ آج ہم اس منزل کو سمجھیں کہ اس نماز کی حفاظت کس طرح سے کریں، نماز کو کیسے باقی رکھنا ہے، اثر نماز کو کیسے حاصل کرنا ہے، وہ خشوع کس طرح سے لے کر آئیں کہ نماز ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرتی رہے۔ ہم جیسے مصلح نماز پر گئے تھے ان سے بہتر بن کے اٹھیں، تو یہ اثر نماز ہے، یہ تحفہ نماز ہے۔ لیکن مسئلہ سارا یہی، قبلہ تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ مسائل لے کر یہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دن بھر جو خیال نہ آیا ہو دوران نماز میں خیال ہو، دن بھر جس خیال میں نہ ستایا، فیو ایکسپشنز آتے ہیں، لیکن میں تو عمومی بات کر رہا ہوں، جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہے کہ دن بھر جو خیال نہ آیا ہو، جب نیت نماز کو باندھا تو فوراً ہر طرح کا خیال آنے لگا۔ ایسا خیال، اتنے خیالات کہ بعض دفعہ یہ بھی بھول گئے کہ رکعت دوسری تھی یا تیسری تھی، بعض دفعہ یہ بھی بھول گئے کہ قنوت پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ لیکن دین تو اتنی رعایت دے رہا ہے، مذہب و شریعت تو اتنی رعایت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس سے گھبرا کر نماز کو چھوڑنا نہیں، اگر شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے تو جو زیادہ ہے اس پر جاؤ، شک میں مبتلا نہ رہو۔ دیکھیں کتنی درود ہے عظمت محمد و آل محمد۔ گھبرانا نہیں نماز سے، چھوڑنا نہیں نماز کو، ہم نے تمہیں رعایتیں دے دی ہیں، ہم نے تمہارے لیے سہولتیں مہیا کر دی ہیں، آؤ اس نماز کی طرف، آؤ اس مسلح عبادت پہ، ناؤ اینڈ دین، کبھی نہ کبھی فضیلت نماز کو سمجھو، فیض نماز کو حاصل کرو گے، تحفہ نماز کو سمیٹو گے۔ ہم خشوع کے لیے ترس رہے ہیں کہ یہ خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے، کس طرح سے پیدا ہو خشوع؟ لیکن جو نماز اپنا اثر دکھاتی ہے اس نماز کے لیے علماء کہتے فقط دو شرائط ہیں، بس اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ اگر یہ دو شرائط آپ نے سمجھ لی اور ان شرائط کو پورا کیا تو فقط اس ماتھے پہ محراب نہیں بنے گی، پورا کردار نمازی نظر آئے گا۔ وجہ ہے پھر نماز کے لیے بات نخواستہ جانا نہیں پڑے گا، آپ اوقات نماز کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کے دل میں خیال نماز آواز اذان کے بعد نہ آئے، بلکہ قبل اذان وہ اذان کا انتظار کر رہا ہو کہ وقت نماز آنے والا ہے، وقت نماز آنے والا ہے۔ تب نماز کے لیے دو شرائط کو پورا کیجیے، اس سے زیادہ نہیں بیان کروں گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ دو شرائط کو پورا کیجیے۔ کون سی شرائط؟ ایک شرط نماز میں خشوع کو پیدا کرے، ربط الہی، توسل بارگاہ رب العزت سے کی کنیکٹیویٹی، یہ ربط اس درجے پہ ہونا چاہیے جس درجے کا ربط آپ نے صفین کی جنگ کے زخمی میں دیکھا ہے۔ جملہ کیا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اپنے شکم کو حرام سے پاک کیجئے، اثر نماز کو حاصل کیجئے۔
میں دوسرے کو پہلے جملہ عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں گا. شکم کو طاہر کیجئے، مطہر کیجئے. اتنی تفصیل میں نے اشرف اولا میں اس موضوع پہ بیان کی، ظاہر تفصیل بیان نہیں کروں. اگر شکم مطہر نہیں ہے، پیٹ ہمارا اگر حرام بھرا ہوا ہے تو حرام پیٹ کے ساتھ نماز اپنا اثر نہیں دکھاتی. میرا معصوم کیا آواز دے رہا ہے؟ من اکل لقمۃ بحرام، جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، ایک لقمہ. معصوم نہیں فرما رہے ہیں the whole breakfast is not discussing about، پورے لنچ کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، پورے ڈنر کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، 3 وقت کھانوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیوش پارٹیز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیوش ڈنر کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. ایک لقمہ، ایک لقمہ. من اکلا لقمۃ بحرام، جس نے ایک لقمہ حرام کو کھا لیا ہے، لن یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ 40 یوما. جس نے ایک لقمہ حرام کو کھا لیا ہے تو رب ذوالجلال ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، معصوم یہ فرماتے رب ذوالجلال 40 دن تک اس کی نہ نماز کو قبول کرتا ہے نہ روزے کو قبول کیا کرتا. ایک لقمہ حرام اگر بدن میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا اثر ہمارے بدن میں موجود رہتا ہے. 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے. بس اس سے زیادہ اس دوسری شرط کی منزل میں کچھ بیان نہیں کروں گا. اور پہلی شرط کیا ہے؟ خشوع کو قائم کرنا. یہ ربط الہی کی طرح سے قائم ہے. دیکھیں بہار الانوار کی روایت ہے، علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ میرا 7واں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرا 7واں امام بہت کم سکتے وہ جس 6 or 7 years old نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں. ایک فقہ کے موجب، ایک فقہ کے بانی، ایک فقہ کے امام گزرے. دیکھا کہ کم سن فرزند رسول نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. بہت مشہور روایت ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، حافظے میں موجود ہوگی. لیکن میں تو نتیجے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں. خشوع کیسے قائم ہو؟ یہ میرا 7واں امام کم سنی میں بتلا رہا ہے، بچپنے میں بتلا رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، نہ سامنے کوئی رکاوٹ رکھی نہ کوئی چیز رکھی، نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں. فقہ کے بانی نے دیکھا، ان سے پوچھنا کہا. ان کے بابا کے پاس پہنچے جن کے سامنے زانوے تلمس طے کر کے اس قابل ہوئے کہ اپنے فقہ کو رائج کر سکیں. کہ فرزند رسول، آپ کے فرزند موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ سامنے سے گزر رہے تھے، انہوں نے نہ کسی کی تنبیہ کی ہے، نہ ممانعت کی ہے، نہ کسی کو روکا ہے، نماز پڑھتے رہے. تو فرزند رسول نماز کے دوران کوئی سامنے سے گزر جائے تو صحت نماز متاثر ہو جاتی. دیکھیں خشوع کیا کیسے قائم ہو. نہ بھی گزرے تو ہم خیالوں میں الجھے رہتے ہیں. دنیا کہتی گزر جائے تو پھر کیا عالم ہوگا. لیکن میرا امام کیا سمجھا رہا ہے، فرزند رسول کیا بتلا رہے ہیں. میرے چھٹے امام نے اعتراض کو سنا. کیا چھٹا امام اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا؟ کہا اچھا، اس ایسا کر رہے تھے، آدمی بھیجا کہ جاؤ ہمارے فرزند موسیٰ کو بلا کے لاؤ. میرا 7واں امام 6 or 7 years old آیا. بابا آپ نے یاد فرمایا. اب دیکھیں تہذیب اہل بیت کیا ہے. تہذیب اہل بیت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ غیر بھی آئے تو اسے اپنا بنا لیجیے. کہا موسیٰ تمہارے چچا یہ کہہ رہے ہیں، توجہ ہے نا، تمہارے چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لوگ سامنے سے گزر رہے تھے، تم نے کسی کو منع نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، تنبیہ نہیں کی، صحت نماز متاثر ہوئی. تیرا مولا جواب نہیں دے سکتا تھا.
कमसिल बेटे से पूछा, कमसिल फर्जंद से फिक्र के इमाम को जवाब दिलवा के ये समझाया कि हमारा मासूम भी आलिम दीन हुआ करता है, हमारा मासूम भी आलिम शरीयत हुआ करता है, रूह इबादत को समझा करता है, माआनी इबादत को जाना करता है। ए मूसा, क्यों आप इस तरह से नमाज पढ़ रहे थे? अपने चचा को जवाब दीजिए। कहा बाबा, इन्होंने जो कुछ कहा वो बचा था, मैं इसी तरह से नमाज पढ़ रहा था, लेकिन बाबा हमारे सामने कुरान की वो आयत मौजूद रहती है। कौन सी आयत? क्या मेरा छठा इमाम नहीं जानता? ये मुझे और आपको 14 सदियां बाद समझाने के लिए भी अपने कमसिल फर्जंद से पूछवाया है कि कौन सी आयत मूसा? का बाबा रब्बे जुल जलाल कुरान में आवाज देता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम शहरगे हया से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। बहुत तवज्जो रखिएगा, खुशू क्या है? हम शहरगे हया से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। तो ऐ बाबा, जो रब इतना नजदीक हो हमारे, कोई कितने ही नजदीक से क्यों ना गुजर जाए, मेरे और रब के दरमियान नहीं आ सकता। What is the message behind? What is the message in between the lines? Accept करें, उस पैगाम को समझे। You don't have to be a hearing piece. आप इसको एब्सॉर्ब करें, अपने किरदार का हिस्सा बनाएं। पहले से बेहतर हुसैनी बने, पहले से बेहतर कलमा गोए रिसालत बने, पहले से बेहतर कुरान के मानने वाले बने, पहले से बेहतर नमाजी बने। और यही पैगाम है, यही मकसद अज़ा है। बाबा वो कहता है कि मैं शहरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हूं। तो शहरगे हयात और मेरे बदन में कोई दूई है? जब रब में और मुझ में कोई दूई है ही नहीं, तो दरमियान में कोई कैसे आ सकता है? जहां फासला ना हो, बड़ा फसल कोई नजर आए, तो बीच में किसी की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अली, नारे बादर हुसैन, बावाज़े बुलंद, नारे मुझे रवानी से गुजरने दीजिए। बहुत सी चीजें थी जो आपकी समाअतों को हदिया करनी थी, लेकिन दामने वक्त अब बहुत कलील। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज खमसाए अरबईन में अज़ाखाना यसरब में मुलाकात होगी। 16 से 20 सफर तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज जमाने के इमाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। अजीजान मोहतरम, मेरे 7वें इमाम का पैगाम क्या है? आज चौथे इमाम का दिन खत्म हो रहा है तारीख के हिसाब से, और आप 7 सफर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बाबुल हवाइज का विलादत का दिन है। We are heading towards that. तो देखिए, अभी से खुद को आमादा कीजिए। आज आपने फैज़े इमाम चाहरुम को हासिल किया है, अब आपको फैज़े इमाम हफ्तुम को हासिल करना है। मेरा 7वां इमाम क्या कह रहा है? ये इतना नजदीक है रब मुझसे, बस अगर ये फिक्र जहन में होगी तो नामुमकिन है कि ध्यान किसी और तरफ चला जाए, नामुमकिन है कि ख्याल किसी और तरफ चला जाए। अगर खुद को हुजूर ये परवरदिगार में समझें, अगर खुद को हुजूर ये माबूद में समझें, अगर खुद को हुजूर ये खौलिक बरहक में समझें, तो सांप अंगूठा लेकर मुंह में चबाता भी रहता है, लेकिन खुशू इबादत में फर्क नहीं आया करता, अंदाज नमाज में फर्क नहीं आया करता। क्यों? इसलिए कि इन्होंने हकीकत इबादत को हासिल कर लिया है। बस ज्यादा ज़हमत समात नहीं है। मोहतरम, दरख्वास्त है मेरी तरफ से भी और साहिब खाना की तरफ से भी, ये बाहर मोमिनीन मुसलसल तशरीफ ला रहे हैं, आप जरा सी ज़हमत फरमाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, ताकि बाद में आने वाले भी अपनी जगह पा सके। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले। जज़ाकल्लाह। इस तरह से ज़हमत का शहज़ादी कौनैन आपको आला तरीन अजर अता फरमाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले। जहां तक मेरी आवाज जा रही, जो थोड़ा थोड़ा आगे आ सकता है, इस फर्श के इंतजाम इंसराम में अपना किरदार अता करे। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रब्बे ज़ुल जलाल इन हाज़िरों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अज़ान मोहतरम, इबादत वो है जो हुजूर ये परवरदिगार में खुद को हाज़िर और नाज़िर जान के की जाती है। खुशू कब पैदा होता है? जब ताल्लुक़ दुनिया
انسان متوجہ نماز الہی ہو جاتا ہے جہاں کیفیت بندگی یہ نظر آتی ہے کہ ادھر آب وضو ہاتھ میں آیا، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، ادھر وضو کو کرنا شروع کیا، ہاتھ اور پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے سرکار زمانہ یہ جسم پہ راشا کیوں طاری ہے، یہ جسم تھر تھر کیوں کانپ رہا ہے، یہ چہرہ اقدس زرد کیوں ہو گیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا ہے نماز، کیا ہے اسٹریٹ نماز؟ ایک گھنٹے میں ظاہر نہیں بیان کر سکتا ہوں، آپ بس یہ تحفے چنیے، یہ پھول، یہ پیٹرنز آپ نکال کے لے کر جائیے تاکہ آپ کی زندگی کا گلدستہ بن سکے، وہ گلدستہ جو آپ کی زندگی کو مہکاتا رہے۔ اور آپ تلاش کیجئے کہ نماز ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، خشوع کو قائم کیجئے۔ ہے کوئی جو میرے سوال کو پورا کرے؟ پن ڈراپ سروس نماز کوئی سیکنڈ ٹائم کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ نون مستحیل، سب خاموش۔ سائل مایوس ہوا، پلٹا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے، مسجد میں آیا تھا مانگنے نمازیوں سے، کہا پالنے والے تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی، جس نے 2 دفعہ کی صدا پہ کوئی دھیان نہیں دیا تھا، وہ رکوع کرتا بھی رہا، توجہ، وہ رکوع کرتا بھی رہا، اشارہ بھی کیا، دینے والا ہو تو ایسا ہو، لینے والا ہو تو ایسا ہو۔ اشارہ کیا، اشارے کو سمجھا، دینے والا دے رہا تھا، لینے والا لینے کے لیے آگے بڑھا، انگوٹھی کو اتارا، حالت نماز میں قیام، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کو ادا کیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا جن کی انگلیوں کی انگوٹھیاں باقی رہ گئی تھی، کسی نے پوچھا ہے علی ابن ابی طالب 2 دفعہ مانگ کر گیا تھا، یہ آپ نے اشارہ نہیں کیا ہے، آپ نے نہیں بلایا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، یہ 3ری دفعہ جب اس نے شکوہ کیا ہے وہاں پر تو آپ نے کیوں انگوٹھی دے دی؟ میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے کہ 2 دفعہ مانگا ہوگا لیکن دنیا والوں سے مانگا تھا۔ ہے کوئی میرا سوال پورا کرنے والا؟ اور علی وہ ہے ہی نہیں جو حالت نماز میں دنیا میں رہتا ہے۔ جب اس نے 3ری مرتبہ کہا کہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تو جس کی بارگاہ میں شکوہ کیا تھا علی بھی وہاں موجود تھا۔ محمد سلام علی بھی وہاں موجود، علی نے اس آواز کو سنا بارگاہ اقدس میں اور انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے دی۔ یہ ہے خشوع نماز کہ بارگاہ رب العزت میں خود کو حاضر و ناظر جانیے تاکہ پھر پردے نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائے۔ جہاں ولایت کہہ رہی ہو وہ تسیر الی باب قدس کا، پالنے والے میری زندگی میں وہ منزل آ جائے کہ میں بارگاہ اقدس سے منسلک ہو جاؤں، اتصال قائم ہو جائے، ربط قائم ہو جائے، یہ پائے ہم رہے رب۔ اور جب یہ ربط پائے ہم رہتا ہے تو پھر نماز اس معراج کو حاصل کرتی ہے کہ یہ اگر سوتے بھی ہیں تو ان کا سونا بھی عبادت الہی شمار ہو جاتا ہے۔ بندگی اس معراج کو حاصل کر لیتی ہے، عبدیت اس شان، اس اوج، اس کمال، اس سپرلیٹو ڈگری کو حاصل کر لیتی ہے۔ بس مجھے اجازت دیجیے کہ جہاں پر رب کی رضا کو بندہ تو تلاش کرتا ہی ہے، رب بھی بندے کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔
بہت زحمت کے ساتھ. یہ دو جملے ذہن میں موجود ہیں جو میں نے ایام عشرہ اولیٰ میں کسی منزل پہ کہے تھے. خداوند عالم آپ کے اٹھتے ہوئے قدموں کو محفوظ رکھے, آپ کو کوئی غم نہ دے, کوئی محتاج ہو, کوئی معذوری نہ عطا کرے. دیکھیے میرا چوتھا امام جس کا فرش رضا ہے آج, وہ سید الساجد, وہ زین العابدین. دیکھو میسج ہے, لیسن آف دا ڈے ہے. جتنا مجھے بیان کرنا تھا میں نہ کر سکا, اس لیے ظاہر ایک گھنٹے کی محنت اتنا ہی کیا جا سکتا ہے, اور یہ مسلسل موضوع ہے. میں انتہائی مشکور ہوں اور انتہائی میرے دل میں اس بات کے لیے محبت اور عقیدت موجود ہے کہ رضا بھائی نے نماز کے حوالے سے آج کے ذکر کو منسوخ کروانا چاہا. مقصد آزاد حاصل ہو سکے. میرا چوتھا امام ایک پیغام دے رہا ہے, جہاں جہاں آپ جائیے کامیابیاں سمیٹیے, خوش رہیے, مسرور رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. میرا چوتھا امام یہ فرماتا ہے یہ قدم جو اٹھ رہے ہیں, ان اٹھتے ہوئے قدموں میں دو قدم ایسے ہیں جو مجھے سب میں زیادہ عزیز نوسی, کہ ہم وہ دو قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. میرا چوتھا امام یہ فرماتا ہے مجھے دو قدم ہر قدم سے زیادہ عزیز ہے. کون سے قدم؟ میرا مولا فرماتا ہے ایک وہ قدم جو نماز جماعت میں شرکت کے لیے اٹھ رہا ہو. فقط نماز نہیں کہا, اب نماز جماعت کہا, اس لیے کہ جو روحانیت نماز جماعت میں ہے وہ نماز فرادہ میں نہیں ہے. یہ الگ فلسفہ ہے. اور پھر دوسرا قدم وہ قدم جو کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. بس اس پیغام کو یاد رکھیے. چوتھا امام نماز. دیکھیے بہت بڑا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں. نہج البلاغہ کی ٹاپکس اگر آپ دیکھیں تو نماز ان بہت سے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا گیا ہے. یہاں میرے مولا کہ ایک بہت بڑا خطبہ ہے کہ نماز کے عہد کی پابندی کرو, وحافظوا علیہا, اس کی حفاظت کرو, واستکثروا منہا, اس سے کثرت مدعا کو حاصل کرو, وتقربوا بہا, اس سے قرب الہی کو حاصل کرو. میرے مولا نے پورا خطبہ تفصیل سے دیا. الا تسمعون الی جواب اہل النار, کیا تم نے اہل جہنم کے جواب کو نہیں سنا؟ ہی نہ سئلوا, جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم جہنم میں کیسے آئے تو ان کا کیا جواب تھا؟ قالوا لم نکو من المصلین. کیا جواب تھا؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. فیض مجلس کو حاصل کیجیے, فیض ذکر معصوم کو حاصل کیجیے. آپ اس وقت آپ رحمت الہی کے سائے میں, اس وقت آپ چاہدہ معصومی کی رحمتوں کے سائے میں, تو ایک بہتر کوشش کیجیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. سب جگہ جا میری آواز جا رہی ہے. یہ فیض ازا ہے, یہ فیض مجلس ہے. میرا ہر دوست, میرا ہر جوان, ہر معصوم بچہ قابل احترام اس فرش کی زینت ہے. یہ بزرگ ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے. یعنی محترم میرے مولا نے طویل خطبہ دیا, اور خطبے کے بعد میرے مولا نے دو جملے کہے. کہ نماز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو, ایک جملہ میں اپنے رسول کا بتلا رہا ہوں, ایک جملہ میرا, اور بس یہیں پہ ختم کروں. میرا امام یہ فرماتا ہے کہ نماز ایسے ہے جیسے تیز آندھی میں درخت کے جھڑتے ہوئے پتے. میرا مولا فرماتا ہے جب تیز آندھی چلتی ہے تو درخت کے پتے جھڑ جھڑ کے نیچے گرنے لگتے ہیں. اسی طرح سے جب تم نماز کو ادا کرنے کے لیے مصلی پر جاتے ہو تو تمہارے گناہ جھڑ جھڑ کے نیچے گرنے لگتے. میسج لیسن نمبر 8. بارگاہ معصوم آپ کو تحفہ دے رہی ہے. اپنا ہاتھ بڑھائیے, تحفے کو سمیٹیے, اس تحفے کو اپنے دل میں جگہ دیجیے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی اس کے لیے بس آپ سے کچھ طلب نہیں کر رہا ہے. یہاں سے عطا ہے, یہ کریم ابن کریم ہے, یہ سخی ابن سخی ہے. یہ دینے میں کمی نہیں کرتے, ہم لینے میں کمی کیا کرتے ہیں. کیسا ہے نماز کا مقام؟ جسے پتے جھڑتے ہیں گناہ چڑھتے ہیں,
اور یاد رکھو میرے رسول نے کہا تھا کہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے گرم پانی کا چشمہ، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس چشمے پہ جائے اور خود کو غسل دے تو نہ کوئی روحانی بیماری آئے گی نہ کوئی جسمانی بیماری آئے گی۔ اسی طرح سے نماز اگر 5 مرتبہ تم نماز کو ادا کرتے ہو، یہ گرم پانی کے چشمے کی طرح ہے، نہ روح بیمار رہے گی نہ جسم بیمار رہے گی۔ بس مجھے اجازت دیجیے اور معذرت میری طرف سے، یہ بہت سے مطالب بیان ہو سکتے، ایک ہوم ورک دے دو، ایک ہوم ورک، اور یہ آپ اسکول کالج وغیرہ میں جاتے ہیں ہوم ورک لے کر واپس آتے ہیں تو یہ درس ہے محمد و آل محمد ہے، یہاں سے بھی ہوم ورک لے کر جایا کیجیے۔ ایک ہوم ورک ہے، جا کر 11 آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پڑھیے۔ یہ 11 آیات کون سی ہیں؟ یہ سب بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن میرے نوجوان نہیں جانتے ہوں۔ یہ 11 آیات وہ ہیں جب میرا مولا 3 دن کا تھا تو اس نے اپنے رسول کے ہاتھوں میں پڑھی تھی۔ آپ سنتے ہیں نا قرآن کی تلاوت کی تھی، رسول نے جب کہا تھا کچھ سناؤ تو میرا مولا پوچھتا ہے کہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ کہا یا علی قرآن سنائیے، قرآن سنایا لیکن سنایا کیا ہے؟ کسی نوجوان نے کبھی پوچھا کہ سنایا کیا ہے؟ سورہ مبارک مومنون کی پہلی 11 آیات سنائی ہیں جہاں پہ آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بتحقیق کہ مومن کامیاب ہو گیا وہ جو اپنی نماز میں خشوع کو قائم کیا کرتا ہے۔ یعنی کائنات کے امیر کا پہلا خطبہ ہی یہ ہے کہ نماز میں خشوع کو قائم کیجیے، پہلا خطبہ۔ مجھے پورا بیان کرنا تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اور پھر نئی آیت میں آواز دی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 3 دن کا تھا میرا مولا جب رحمت للعالمین کے ہاتھوں پر کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گیا۔ بہت سے علماء نے لکھا کہ اس جملے کا مطلب، اس آیت کا مطلب کہ مومن فلاح پا گیا۔ کیوں فلاح پا گیا؟ مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ آج امیر المومنین آ گیا ہے، امیر المومنین آ گیا ہے۔ لیکن پیغام کیا دیا کہ نماز میں خشوع کو قائم کرو۔ پہلا خطبہ میرے مولا کا دیکھیے آیت قرآنی کے ساتھ، یہ ہے نماز کی۔ انشاءاللہ العزیز پاک محرم میں تقاریر رہیں گے اور یہی موضوعات رہیں گے۔ ذہن محترم، نماز کو قائم کیجیے۔ وہ نماز جس کو پڑھنے والے سید الساجدین نے کہنا ہے، زین العابدین نے کہنا ہے۔ خدا کی آرام و آسائش سلامت رکھے۔ میں وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن معذرت طلب کرتے کہ پیغام ایسا تھا جو میں بیچ میں تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، خدا بندے والا میرے بھائی رضا مرچنٹ صاحب کے خانوادے کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے۔ ان کی خدمات زاد راہ لیجئے، زاد سفر لیجئے، یا قرآن شریف جو روزانہ صبح میں اپنے گھروں میں جہاں جہاں چینل وہ آتا ہے سنتے ہوں گے، میرا تو معمول ہے۔ زاد راہ میرے بیگ میں بھی ہے، میرے آفس میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے۔ زاد سفر جب بھی زیارات پہ جائے ہمارے سامان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ خدمات ہیں جن خدمات کو ادا کر کے ہم ان کی بارگاہ میں اپنے خادم اور کنیز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ آرام ہے، آسائش، نمازیں پڑھتے ہیں، نرم نرم مسلے بچھتے ہیں، قالین نما جانمازیں، ایئر کنڈیشن کمرے، سب سلامت رکھتے ہیں، سب آسائش، سہولتیں ہیں، اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے نماز پڑھ رہا کہ جلتے ہوئے خیموں سے دھواں اٹھا، کیا ہے نمازیں؟ کوئی اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہو کہ سروں پہ گردے یتیمی نظر آ رہی ہے، کوئی اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہو کہ سر
चादर नहीं है। वाली और वारिस सलामत नहीं है। मसल्ले के नाम पे कोई चटाई भी नहीं है जिसे बिछाया जाए, लेकिन खाके करबला है और करबला वालों का सिजदा है। अजरुकुम। मेरी माँ बहने बेटियां मौजूद हैं। खुदा आपके मान सलामत रखे, आपके पर्दों की हिफाजत फरमाए। मेरा चौथा इमाम ये फरमाता है कि मैं देखता था खानदान रिसालत की मजदूरात, हमारा सलाम उन बीवियों पर। मेरा सैयदुल साजिदीन इमाम फरमाता है कि मैं देखता था कि हमारी बीवियों ने कभी पुश्ते नाका पर शबे नमाज को भी कज़ा नहीं किया, कभी नमाज शब को भी कज़ा नहीं किया है। वो बीवियां जिनके हाथ बसे पुश्त बंधे हुए थे, जिनके सरों पे चादर न थी, वो बेकजावा ऊंटों पे सवार। मेरा मौला फरमाता है जब नमाज के लिए ऊंट ना रोके जाते थे, मेरी फुब्बियां, मेरी माँ, मेरी बहन चलते हुए ऊंटों पर तहज्जुद की नमाज को अदा किया करती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारान इमाम, आज 25 मुहर्रम का दिन गुजर गया। मेरा चौथा इमाम अपने बाबा का सबसे बड़ा आज़ादा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, वो मेरा मौला जो 35 बरस रोता रहा है और 35 बरस रोने के साथ साथ हमें तौहीद का मकाम समझाया, बंदगी के तकाजे बतलाए, दुआ के तरीके सिखलाए, ज़बूर आले मोहम्मद जैसा तोहफा अता किया। मेरा पांचवा इमाम ये फरमाता है कि मेरे बाबा वाक़या करबला के बाद मेरे बाबा की जिंदगी का तरीका क्या था कि जब कभी सामने खाना आता, करबला के भूखे याद आ जाते, मेरा बाबा ज़ारों कतार रोता रहता। जब कभी पानी लाया जाता, करबला के प्यासे याद आ जाते, ऐ काश करबला में पानी मिल जाता, मेरा नन्ना भाई अली असग़र प्यासा नहर न किया जाता, ऐ काश पानी मिल जाता, मैं अपनी बहन सकीना को गुस्ल दे देता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरा मौला जब तक जिंदा रहा रोता रहा है। अज़ादारों, मेरे नौजवान दोस्तों, खुदा तुम्हारे घरों में वालिदैन का साया सलामत रखे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। लेकिन दस्तूर दुनिया है ना कि खुदा न करे किसी का बाप मर जाए, अगर छोटे बच्चे होते हैं उनके सरों पे दस्ते शफकत रखा जाता है, उन्हें यतीमी का पुरसा दिया जाता है। अज़ादारों, अगर जवान बेटा हो तो उसकी दस्तार बंदी की जाती है। हाय मेरा मजलूम इमाम, हाय मेरा कैदी इमाम, बाबा दुनिया से रुखसत हो गए। अरे किस तरह से दस्तार बंदी हुई, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तोक है, मुहारे नाका थाने हुए, करबला से कूफा, कूफे से शाम तक का पापियादा सफर, गैरत का इमाम सर को
جھکائے چل رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کس طرح توقع سے مجالس عزا میں شرکت کر رہے ہیں. عزاداران امام بعد کربلا میرا یہ امام کسی تقریب میں نہیں جاتا تھا, کسی کے گھر نہیں جاتا تھا سوائے مجلس حسین ابن علی کے. کوئی چاہنے والا آیا, زہری کے حوالے سے بھی روایت ہے, کہا آقا مولا میرے گھر میں تشریف لائیے. میرا مولا کہتا ہے میرے بابا کی عزا کا اہتمام کر, ہم خود بن بلائے تیرے گھر آئیں گے. وہ شخص واپس گیا, عزائے امام کا اہتمام کیا, عزادار بھی آ گئے. عزادارو زمانے کا امام بھی آ گیا. عزادارو مصلی عبادت بچھایا گیا. مسند عزا پر میرا چوتھا امام موجود تھا. ذاکر نے واقعات کربلا کو بیان کرنا شروع کیا. قیامت کا گریہ ہو رہا تھا. واہ حسینہ کی صدائے, واہ غربتا کی صدائے, واہ مصیبتا کے نوحے. ایک مرتبہ صاحب خانہ نے روتے روتے سر اٹھایا. جب سر اٹھائے تو کیا دیکھا کہ مسند عزا خالی ہے, میرا امام نظر نہیں آتا ہے. صاحب خانہ تڑپ گیا. عزادارو تڑپ کے اٹھا ہے, ساری جگہ تلاش کرنا شروع کیا. ارے کہاں ہے میرا امام, کہاں ہے میرا آقا, کہاں ہے فرزند رسول, خدا آپ کی حاضری کو قبول کرے. دیکھا کہ جہاں پہ عزاداروں کے نالین رکھے ہوئے تھے وہاں زمانے کا امام. آئے بابا, آئے غربتا, میرا مولا ماتم کر رہا ہے, میرا آقا گریہ کر رہا ہے. تڑپ گیا یہ عزادار, اپنے امام کے نزدیک پہنچا, ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہا آقا مولا کیا غلام سے کوئی خطا ہو گئی؟ ارے آقا آپ کی جگہ یہ نہیں ہے, وہ مسند عزا خالی ہے. کہا نہیں خالی نہیں ہے میرے عزادار, کیا تو نہیں جانتا اس مسند عزا پر میرے جد رسول خدا ہے, میری دادی فاطمہ زہرا, میرے دادا علی مرتضی ہے. اجرکم علی الحق. بس چند جملے ہیں عزادارو. اس حسین کے عزادار کا ماتم کرنا ہے, اس بابا کے غمخوار کا ماتم کرنا ہے. ولید ابن عبد الملک نے میرے مولا کو زہر دیا ہے. زہر نے جسم میں اثر دکھایا. میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا. 35 برس جس نے بابا کی عزا کی تھی وہ عزادار مظلوم کربلا. میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا. چاہنے والا بیٹا نزدیک تھا. روایت کہتی ہے میرا مولا امام باقر بڑھے, بابا کو غسل دینا شروع کیا. جیسے ہی غسل دینا شروع کیا ہے نا, ایک مرتبہ چیخ کے گریہ کیا. عزاداران اہل بیت خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ تاریخ معصومین میں 2 ہی مرتبہ وقت غسل یہ گریہ سنائی دیا ہے. جب شہزادی کو میرے مولا نے غسل دیا, چیخ مار کے روئے. بیٹی نے پوچھا کیا ہوا فاتح خیبر بابا, کہا وہ ماں کا ہاتھ یاد ہے جو پہلو پہ دھرا رہتا تھا. ارے پہلو سیدہ شکستہ ہے زینب. میرا 5واں امام چیخ مار کے رویا ہے. جب کسی نے پوچھا آقا کیوں روئے, کہا 35 برس گزر گئے تھے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان, گلے میں داؤ کے قادار کے نشان, پاؤں میں بیڑیوں کے نشان. میرا بابا کتنے ستم اٹھائے میرے بابا نے. اجرکم علی اللہ. عزاداران امام, میرے بیمار امام کا تابوت تیار ہوا. یہ محمد و آل محمد کے گھرانے میں پہلا جنازہ تھا جو اتنے دھوم سے اٹھا ہے. پورا
जनाजा चंद कलमा गो, सैयदा का जनाजा रात की तारीकी, अली मुर्तजा का जनाजा चंद चाहने वाले, हसन मुश्तबा का जनाजा तीरों की बारिश हो रही थी, हुसैन मजलूम ना कफन मिला ना जनाजा उठाया गया। अरे मेरा चौथा हजारों लोग चले, वहां गुर्बत वहां मुसीबत, आखिरी जुमला आपने गिरिया किया, आइए आका को बेटे का पुरसा दीजिए, आइए मौला इमाम बाकर को बाबा का पुरसा दीजिए। मेरा तसव्वुर ये कहता है कि ताबूत में लेटकर इस हुजूम को देखकर मेरे बीमार इमाम ने एक मर्तबा करबला का रुख करके कहा होगा, अरे बाबा बेटा शर्मिंदा है, आपका जनाजा इस धूप से न उठ सका, आपका जनाजा देखो कब्र पर। मातम हुसैन